24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 6 of English Grade 5. The unit title is Lake Saiful Malook. After completing this unit, I have left a line. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict the content or vocabulary of a text from pictures and title, etc. by using their prior knowledge. Apply critical thinking to interact with the text using intensive reading strategies while reading to skim through common graphical features such as a picture, a table, and illustration in the text to increase understanding. Use critical thinking to respond to the text post-reading. Apply world knowledge and own opinion to the text read. Identify and practice that ED has 3 sounds, that is D, T, and ID through context. Demonstrate conventions and dynamics of oral interaction in group to engage in conversation. Read aloud for accurate reproduction of sounds in individual words and connected speech. Classify into different categories and use more naming, action, and describing words. Spell words correctly and fill in the missing letters in them. Recall the rules of punctuation learned earlier. Write a guided paragraph using ideas gathered and organized through various strategies. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. I would repeat, Honorable Teacher, once again that while going through introduction stage of lesson, first lesson that is of a chapter, keep in mind the title of the chapter. Ask the students about the places they would like to go to during their vacations. ये एक ट्रेंड है, जाहिर है ऑनरेबल टीचर के गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जाते हैं सैर व तफरीह के लिए अपनी पसंद जगहों पर. आपने पूछना है उनसे कि किन जगहों पर वो जाना पसंद करते हैं वेकेशंस के दौरान. Ask them why people generally prefer to northern areas. शुमाली इलाका जात जिनको कहते हैं, वहां जाना क्यों पसंद करते हैं. सवात, कलाम, नरान वगैरह वगैरह. गिलगित. Ask them what a lake is. झील कैसी होती. अगर उन्होंने वैसे नहीं देखी, कुछ लोगों ने शायद देखी होगी, कुछ बच्चों ने नहीं देखी तो वीडियोस में देखी होगी. They should be able to give you some description of a lake. But this is for you to tell them a large area of water that is surrounded by land. Ask them if they know the name of a world-famous lake situated in Khyber Pakhtunkhwa. एक झील की बात है ये जो दुनिया भर में मशहूर है. And if you find them struggling with the answer, tell them that they are going to read about the famous lake Saiful Malook. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Lake Saiful Malook. High up in the mountains of Himalayas lies the marvelous Saiful Malook. It is ranked among the best tourist sites in Pakistan. The lake lies at the northern end of the Kagan Valley near Naran in the northeast of Mansehra district of Khyber Pakhtunkhwa.
with greenish blue, crystal clear and freezing water. The lake is surrounded by glaciers, including Malika Parbat. It seems like heaven on earth. From Islamabad, the tourists can go on the journey by the local transport. Starting the journey on Hazara motorway, one will reach Abbottabad and then Mansehra city. From Mansehra city on Karakoram highway, one has to take the Naran Babusar top road that will lead straight towards the valley of Naran Kagan via Balakot. After Naran Valley, tourists can reach the lake by hiking or by jeeps. The ideal time for the tourists is from June to September. The weather is pleasant and temperature during the day is about 15 centigrade to 20 centigrade. At night drops to 3 degrees centigrade. In winter, the lake is completely frozen due to heavy snowfall. Camping at the time of the full moon is like sitting in a fairy land. The moon shines brightly amongst billions of stars twinkling in the sky. The lake is named after a legendary prince called Saiful Muluk. The local people tell a fairy tale about a prince, Saiful Muluk, and a fairy princess named Badriul Jamal. It is written beautifully in the poetic form by the Sufi poet Mian Muhammad Bakhsh. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Mountain. ऑनरेबल टीचर, ये ज़रा बच्चों को आप बताइएगा भी और उनकी प्रैक्टिस भी करवा दीजिएगा. इसको माउंटेन नहीं कहना, माउंटेन नहीं कहना, माउंटेन. ये जो TAIN की साउंड है, इसको इन साउंड करके पढ़ना है. और स्ट्रेस इस पे जो प्राइमरी है वो M पर ही है. माउंटेन. हिमालयाज़. इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करने की अंग्रेजी में एक वजह ये भी है ऑनरेबल टीचर कि इसको चूंकि हम उर्दू में हिमालया कहते हैं, तो अंग्रेजी वर्ड जब ये सामने आता है तो फिर लोग इसको हिमालयाज पढ़ देते हैं. करेक्टली प्रोनाउंस्ड वर्ड इज हिमालयाज. और ये भी आप नोट करें कि इस पे जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो पहले एच पर नहीं है बल्कि एल पर है. हिमालयाज. टूरिस्ट. टूरिस्ट नहीं कहना, टूर है ना, तो टूर से फिर टूरिस्ट. टूरिस्ट. ये अगला वर्ड भी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है ऑनरेबल टीचर कि इस तरह के कई और अल्फाज भी हैं जो ERN पे खत्म होते हैं, लेकिन हम बजाय इसके कि ERN को इसी तरह पढ़ें, हम REN पढ़ जाते हैं. मिसाल के तौर पर इस लफ्ज़ से हट के मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ. एक बड़ा आम सा लफ्ज़ है PATTERN, that is pronounced as pattern. पैटर्न. उसको लोग पैटर्न पढ़ जाते हैं. ये जो वर्ड है, this cannot be pronounced as northern. No, the word is northern, western. तो इनको अपने बच्चों को खास तौर पर ताकीद करनी है कि वो इसको नॉर्दर्न की बजाय नॉर्दर्न पढ़े. और ये स्ट्रेस देखा आपने इस पे TH की साउंड पर है. आज शायद ऐसे ही अल्फाज आ रहे हैं सामने. अब ये लफ्ज़ भी गलत प्रोनाउंस किया जाता है. उर्दू में चूंकि हम इसको टेम्परेचर लिखते हैं और जाहिर है उसको हमने उर्दू के हिसाब से ही बोलना होता है, लेकिन हम इंग्लिश वर्ड जो है ये, उसको भी हम उर्दू वर्ड की तरह बोल जाते हैं. तो द वर्ड इज टेम्परेचर. टेम्परेचर. टी पर स्ट्रेस है और रेचर की, ये जो आर के बाद ए है, इसकी लॉन्ग साउंड
نہیں ہے. شارٹ ساؤنڈ ہے. ا ساؤنڈ. ٹیمپریچر. لیجنڈری. یہ لفظ جو کہ اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے پچھلے ایک ابواب میں بھی آیا ہے. So it should be enough to pronounce it straight away. Legendary. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 53 and SLO is number 5. Javeria. Assalamu alaikum. How are you, Khadija? Khadija. Wa alaikum assalam, Javeria. I'm fine. What about you? Javeria. I am fine. Yesterday it was my birthday. I invited you with parents, but you didn't come. Why? Khadija. I was running nose and flu. That's why I didn't come. Javeria. Oh, are you feeling better now? Khadija. Yeah, I'm better. How was your birthday party? Javeria. The party was awesome. Everybody reached in time. Khadija. Did you miss me at your party? Javeria. Yes, I missed you a lot. You are my best friend. Khadija. Yes, of course, we are best friends. Javeria. Let's go to the canteen for a cold drink. I'm feeling thirsty. Khadija. Yes, me too. Vocabulary building. Explain the meanings of words that we think may be difficult for the children. Some words are, and their meanings are being given here. Marvelous. Amazingly beautiful. اور یہ خاص طور پر گلاس یا واٹر ایٹسٹرا کے ریفرنس سے استعمال ہوتا ہے. بہت بیوٹیفل. مارولس. ٹورسٹ. I'm sorry یہ مارولس کو آپ گلاس اور واٹر کے ریفرنس سے نہیں، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. ٹورسٹ سائٹ. سیاحتی مقام جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں ٹورزم کے لیے. کرسٹل کلیئر. کمپلیٹلی کلیئر اینڈ برائٹ. یہ ہے میں پہلے غلط جگہ سے پڑھ گیا. دس از ود ریفرنس ٹو گلاس اینڈ واٹر ایٹسٹرا، جو بہت شفاف ہو. مارولس تھا جو بہت خوبصورت ہو، اور کرسٹل کلیئر کمپلیٹلی کلیئر اینڈ برائٹ، جیسے گلاس شیشہ ہے یا پانی ہے. گلیشیئر. A slow-moving mass or a river of ice formed from the snow on mountains. یہاں آپ یہ ضرور بتائیے گا بچوں کو اس ورڈ کے معنی بتاتے ہوئے کہ بنیادی طور پر کسی اونچے علاقے میں یا خاص طور پر پہاڑی علاقے میں جب برف گرتی ہے، برف کے گولے گرتے ہیں، تو وہ تو ہوتی ہے سنو، لیکن وہ جب سنو گر جاتی ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ آئس میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہم تو اصل میں آئس ہو یا سنو ہو، ہم اردو میں اس کے لیے برف کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. یہ جب آئس بن جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں گلیشیئر. اور وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی سے پانی پھر نیچے آتا ہے. ہائکنگ. واکنگ فار پلیزر آن ہلز اور کنٹری سائڈ. اس کا مطلب ہے سیر و تفریح کے لیے پیدل چلنا، لیکن یہ پہاڑی علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے ہائکنگ، لیکن یہ میدانی علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے. بچوں کو بتائیے گا. لیکن یہاں ایک تھوڑا سا پھر کنفیوژن یہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے والوں کے ذہنوں میں کہ انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کنٹری سائڈ، تو اب یہ ہائکنگ جو ہے یہ شہر کے اندر تو نہیں ہو سکتی. کنٹری سائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہر سے باہر نکل کے جو مضافاتی علاقے ہیں، جیسے زرعی زمین، سارا میدانی علاقہ ہے، تو وہاں بھی جب آپ جاتے ہیں ہائکنگ کے لیے. فیری لینڈ. دا ہوم آف فیریز. پرستان. ٹوئنکل. ٹو شائن ود اے لائٹ. ٹمٹمانا جس کو کہتے ہیں، کبھی جلنا کبھی بجھنا. لیٹس کم ٹو analytical reading. That is at page 54. SLO is number 10. یہ اور چیپٹرز میں بھی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ میں نے سوچا کہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر لوں. یہ
This is describing the quote in own words. اب یہ اس میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ دا گیون کوٹ، یہ 54 پیج پہ ہے، آپ کھول لیں. ریڈ دا گیون کوٹ اینڈ ڈسکرائب اٹ ان یور اون ورڈس. یہ کوٹ چونکہ نہ صرف ذرا مشکل تھی بچوں کے لیے سمجھنے کو، مگر امپورٹنٹ بھی تھی، بلکہ ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کر لوں، اس کا جواب بھی اور اس کا مطلب بھی. پہلے تو ڈیفائن انالیٹیکل ریڈنگ. انالیٹیکل ریڈنگ از یوزنگ اے لاجیکل میتھڈ آف تھنکنگ about a piece of writing in order to understand it. اب کوٹ ہے، بہت زبردست کوٹ ہے، یہ اس کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے. As long as you keep one foot in the real world while the other foot is in a fairy tale, that fairy tale is going to seem a kind of attainable. میں پہلے 2 جملوں میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں جو میں نے سمجھا ہے کہ دیکھیں، خواب دیکھنا برا نہیں ہے. اب خواب کے بھی 2 معنی ہیں. ایک خواب تو وہ ہے نا جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، ایک خواب وہ ہے جو ہم جاگتے میں سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے زندگی میں، یہ مقصد میں نے حاصل کرنا ہے. یہ بھی خواب ہے، یہ ڈریم کے ایک اور معنی ہے. اب کوٹ کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایک آپ کا پاؤں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ ایک پاؤں رکھیں اپنے خواب کی دنیا میں، خوابوں کی دنیا میں جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ خواب آپ پورا کر سکتے ہیں صرف اس صورت میں جب آپ کا دوسرا پاؤں زمین پر رہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے، وہ اٹینیبل بھی ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سو ڈسکرپشن از the word fairy tale in this quotation points to dreaming. Dreaming means imagining and thinking about something that you would like to happen. It also means something you would like to achieve. The fairy tale, that is the dream, is attainable if you think realistically. It means that you should think of achieving something that is achievable. اب دیکھیں نا، آپ کوئی بندہ یہ خواب دیکھنا شروع کر دے کہ اچھا میں نا سورج کو لانا ہے، میں نے توڑ پر، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، ممکن بھی تو ہو. Well, let's come to creative writing. It's writing one's favorite time of the year. Page is 57 and SLO is number 10. اب یہ favorite time of the year، یہ creative writing کے اندر پیج 57 پر ہے یہ ایکٹیویٹی. Write about your favorite time of the year. What do you like the most about it? Talk to the students about the topic in English. Tell them to justify their liking. یعنی سال کا کون سا وقت ہے جو ان کا فیوریٹ ہے. Caution them against taking favorite weather as favorite time. یہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے پہلے ان کے لکھنے سے کہ فیوریٹ ٹائم اور فیوریٹ ویدر میں فرق ہے. ایسا نہ ہو کہ کام تو ان کا ہے کہ سال کا فیوریٹ ٹائم لکھنا، مگر وہ اس کو یہ سمجھ کر کہ آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے تو وہ موسم پہ لکھنا شروع کر دیں. نہیں، اٹ کوڈ بی ویدر ٹو، لیکن صرف ویدر نہیں ہے. یہ آپ نے ان کو کوشن کرنا ہے. اور اس سے پہلے میں لکھ چکا ہوں کہ ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا ٹاپک ان انگلش. یہ ضروری ہے. پرپز آپ کو پتہ ہے آنریبل ٹیچر، دیٹ از ٹو ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ڈرا not only the required vocabulary from what you talk, but also the ideas they are going to write about in their description. Well, check the work for both language and ideas. Ideas بھی دیکھیں انہوں نے جو لکھا ہے، اور اس میں لینگویج بھی دیکھیں.
زیادہ پرائمری چیز جو ہے نا وہ لینگویج ہے. یاد رکھیں اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جہاں بچوں کو کہا گیا ہے کہ کچھ لکھیں. چونکہ آئیڈیاز تو ٹھیک ہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ہیو اینی آئیڈیاز. لیکن جو ہمارا زیادہ امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے بچوں کی لینگویج کو امپروو کرنا. اور پھر ظاہر بات ہے جب وہ لکھ چکیں گے دین گیو دیم دا فیڈ بیک. ظاہر ہے ہوم ورک تو یہ نہیں ہے لیکن کلاس ورک کے طور پر یا ایون ہوم ورک کے طور پر آپ دے سکتے ہیں. بٹ وین دے کم بیک ود دیئر رائٹنگ then do check their work. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah